وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس سے پہلے کہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو، مولا حسن مجتبیٰ کی ولادت کی شب ہے، تو ایک مرتبہ مولا حسن مجتبیٰ سے توسل بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبیٰ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. سب آپ پڑھیں گے محمد و آل محمد. اذن گرامی قدر عادتاً فقہی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا اس مسئلے کو مزید آگے بڑھاتے اور اس کے بعد کچھ ایک دو جملات اس موضوع کے حوالے سے کہ جو مسلسل ہمارا موضوع ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد ہماری گفتگو کا محور آج کی شب کی مناسبت سے حضرت امام سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سرکار کی بات ذات ہوگی. فقہی مسئلے کے حوالے سے عرض کروں کہ ہم روزے کی ڈیفینیشن پر بات کر رہے تھے اور ہم نے اب تک جو خلاصہ عرض کیا وہ یہ ہے کہ روزے کی ڈیفینیشن میں تقریباً 4 سے 5 نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ روزے کی عبادت ہر عبادت کی طرح اسی وقت عبادت بنے گی جب نیت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا جائے. لہٰذا حکم الہی کو انجام دینے کی نیت سے
فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک، ظاہر سی بات ہے کل کی ہماری ساری گفتگو اچھی خاصی دیر ہم نے اس پر لگائی اور اس بات کی وضاحت کی کہ روزے کا آغاز فجر کی اذان کے وقت پر ہوتا ہے، فجر کی اذان پر نہیں۔ لہٰذا محلے کی فجر کی اذان کب ہو رہی ہے اور کب نہیں ہو رہی وہ الگ مسئلہ ہے، فجر کی اذان کا وقت کب ہو رہا ہے، صبح صادق کا وقت کب ہو رہا ہے وہ اہم مسئلہ ہے۔ بہرحال صبح صادق پر یا فجر کی اذان کے وقت پر روزے کی عبادت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کو مکمل کرنا ہے، جیسے قرآن نے خود فرمایا بڑا کلیئر، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک پہنچاؤ اور روزے کو رات پر آ کر مکمل کرو۔ دیکھیں حضرات گرامی، دو اہم باتیں ہیں جس کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بہت ڈیٹیل میں جا کر نہیں سمجھا پائیں گے، جس حد تک دامن وقت اور دامن ظرف میں گنجائش ہے تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس عام طور پر ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ بھئی ہمارے جو اوقات ہیں پورے دن کے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یا وہ رات ہے یا وہ دن ہے، ایسا ہی ہمارے ذہنوں میں۔ لیکن اصولاً اگر غور کیا جائے تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سائنٹیفکلی شاید وہی والی بات صحیح ہے کہ یا رات ہے یا دن ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اگر ہم کہیں اس کو، خاص طور پر کچھ فقہی مسائل کو سمجھانے کے لیے، تو در حقیقت یہ دورانی چار دن، یہ دن اور رات صرف دو ٹائمنگز نہیں ہیں، ہمارے پاس چار ٹائمنگز ہیں، ایک دن ہے ایک رات ہے اور ایک ہے دن اور رات کا درمیانی وقت۔ اور یہ درمیانی وقت دونوں صورتوں میں ہے، رات ختم ہونے کے بعد دن شروع ہونے سے پہلے یہ بھی درمیانی وقت، اور دن ختم ہونے کے بعد رات شروع ہونے سے پہلے وہ بھی درمیانی وقت، تو ایک طرح سے چار وقت بن جاتے ہیں۔ اب روزہ جو ہے وہ دن کے وقت بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، پتہ نہیں اپنی بات سمجھا پاؤں گا کہ نہیں۔ دیکھیں ایک ہے سن رائز اور سن سیٹ، یہ دن ہے جب سورج نکلا اور سورج ڈوبا۔ روزے کا آغاز سورج نکلنے پر نہیں ہوتا، روزے کا آغاز سورج نکلنے سے ایک گھنٹہ پہلے ہو جاتا ہے۔ تو کیا رات میں ہوتا ہے؟ رات میں بھی نہیں ہوتا۔ صبح فجر پر جو ہے وہ روزے کے وقت کا آغاز ہوتا ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رات اور ہے، دن اور ہے، لیکن ایک وقت ہے جو رات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ فجر ہو گئی، دن بھی نہیں ہے اس لیے کہ سورج نہیں نکلا۔ تو ہم سورج نکلنے پر روزے کا آغاز نہیں کرتے، ہم سورج نکلنے سے ایک گھنٹہ پہلے، بظاہر سورج نہیں نکلا ہوتا لیکن رات ختم ہو گئی ہوتی ہے، اس وقت ہم روزے کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح جب روزہ مکمل ہوتا ہے تو سورج ڈوب جاتا ہے، لیکن سورج ڈوبنے پر روزہ مکمل نہیں ہو جاتا، روزہ مکمل ہوتا ہے رات کے آغاز پر۔ تو جس طرح رات ختم ہوتی ہے اور دن کی شروعات میں ٹائم لگتا ہے، اسی طرح دن ختم ہوتا ہے، رات کی شروعات میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ جو ٹائم لگتا ہے اس ٹائم کو گزارنے کے بعد روزہ مکمل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دن کی اختتام تک روزہ رکھو، قرآن کہہ رہا ہے کہ رات کے آغاز تک روزہ رکھو۔ آپ غور فرما رہے ہیں، جب کہا کہ رات کے آغاز تک روزہ رکھو تو اس کا مطلب رات کے آغاز تک بھوکا رہنا ضروری ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد ہم روزہ افطار نہیں کر لیتے، حالانکہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سورج ڈوب گیا، مغرب ہو گئی، لیکن روزے کا تعلق دن سے نہیں ہے، روزے کا تعلق ہے پروردگار کی بتائے ہوئے تعلیم اور حکم سے، اور وہ حکم یہ ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو مکمل کرو لیل تک۔ قرآن بہت کلیئر کہہ رہا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ کہ روزے کو مکمل کرو دن کے اختتام تک، نہیں، دن کے اختتام کی بات نہیں کر رہا، قرآن بات کر رہا ہے رات کے آغاز کے، لہٰذا کم از کم اپنے آپ کو اس وقت بھوکا رکھنا۔ اچھا بات پھر وہی کہ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ مغرب تک، یا جو ہے وہ رات کے آغاز تک اس کو لے کر جاؤ۔ اس کے بعد پھر احتیاط والی بات آتی ہے جو میں نے مثال بار بار دی ہے کہ بھئی جب مغرب کا وقت آ گیا تو اس وقت کھا لینا ضروری نہیں ہے، اس وقت تک بھوکا رہنا ضروری ہے۔ بالکل آفس والی مثال میں نے بار بار دی کہ اگر آپ کا آفس کا ٹائم 8 سے 5 تک کا ہے تو 5 بجے تک بیٹھنا ضروری ہے، 5 بجے اٹھنا ضروری نہیں ہے۔
اگر آپ 5:01 پہ اٹھیں گے یا 5:02 پہ اٹھیں گے یا 5:03 پہ اٹھیں گے تو آپ کا باس آپ کی تنخواہ نہیں کاٹ لے گا کہ تم 2 منٹ ایکسٹرا بیٹھے ہو لہٰذا تمہیں آج کے دن کی تنخواہ ہی نہیں ملے گی، تم نے آج غلط کام کیا، تم کو میں نے کہا تھا 5 بجے اٹھ جانا، تم 5:01 پہ اٹھے ہو، تمہاری آج کی تنخواہ گئی۔ ایسا ہوگا کہیں پر؟ زیادہ سطح یہ ہوگا کہ آپ کا سیٹ کہے گا صاحب آپ نے 5 گھنٹے تک کام کیا، آپ نے آدھا گھنٹہ ایکسٹرا بیٹھ کے کام کیا، میں آدھے گھنٹے کا اوور ٹائم نہیں دوں گا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب میں نے کام کیا اس لیے کہ مجھے کام کرنا تھا، آپ نے آدھے گھنٹے کا پیسہ نہ دیں کوئی بات نہیں۔ تو ہم بھی 10 منٹ 5 منٹ ایکسٹرا بھوکا رہتے ہیں، خدا سے ثواب لینے کے لیے نہیں، خدا سے انعام لینے کے لیے نہیں، خدا سے اوور ٹائم لینے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بابا جب تک بھوکا رہنا ضروری تھا تب تک میں بھوکا رہ لیا ہوں۔ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ اگر ایکسٹرا بھوکا رہ لیا وہ اس لیے کہ میرے سارا کا سارا روزے کا وقت بچ جائے۔ اور یہاں تک آنے کے بعد ایک انتہائی اہم نقطہ میں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں جا کے سمجھاؤں گا تاکہ بات اچھی طرح واضح طور پر بتائی جا سکے، اور وہ یہ کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آج ہمارا جو ٹائم ہے یہ اب اتنا ہے نہیں 15 گھنٹے، اس دنوں تقریباً 14.5 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے تقریباً، فرض کرتے ہیں 15 گھنٹے، تو 15 گھنٹے میں فگر سمجھانے میں آسانی رہے گی کہ 15 گھنٹے میں بنتے ہیں 900 منٹ، فرض کرنے کے ٹھیک رات کو جو ہے وہ 4 بجے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ٹھیک رات کو 7 بجے جو ہے افطار کا وقت آ جاتا ہے، تو پورے 15 گھنٹے ہو گئے، 900 منٹ کا ٹائم روزہ ہو گیا۔ جب ہمیں 900 منٹ کا روزہ کہا گیا ہے تو اس 900 منٹ کو اپنی مرضی سے 901 منٹ بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے سیٹ والی ایگزامپل دی تھی وہ ایگزامپل اب یہاں پر نہیں چلے گی، وہ ایگزامپل نہیں چلے گی۔ یعنی سیٹ کے بارے میں کہا تھا کہ صاحب سیٹ سے میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں نے 5 بجے کی جگہ 5:05 تک کام کیا تو سیٹ کے تیرا پورا دن گیا، ایسا نہیں ہونے والا، پروردگار کہے گا ہاں پورا دن گیا۔ یعنی میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ 5 منٹ ایکسٹرا بھوکا رہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ معبود ساری دنیا نے آج 900 منٹ کا روزہ رکھا، میں نے 905 منٹ کا روزہ رکھا۔ اب پتہ نہیں بات سمجھا پا، یعنی ہماری نیت وہی 900 منٹ کی ہے، ہم جو ایکسٹرا بھوکا رہتے ہیں وہ اس 900 منٹ کو بچانے کے لیے ہوتے ہیں، ثواب کو بڑھانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پالنے والے ساری دنیا نے آج 900 منٹ کا روزہ رکھا ہے اور آج میرا روزہ ہو گیا کتنا 910 منٹ کا یا 920 منٹ کا، میں نے 10 منٹ پہلے روزہ بند کیا تھا، میں نے 10 منٹ بعد روزہ کھولا تھا، تو ساری دنیا نے 900 منٹ کا روزہ رکھا، میں نے 920 منٹ کا روزہ رکھا، اور میں نیت کروں کہ آج ساری دنیا 900 منٹ کا روزہ رکھ رہی ہے لیکن میں تو 920 منٹ کا روزہ رکھوں گا، یہ 20 منٹ ایکسٹرا کروں گا، میرے 900 منٹ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کہے گا تمہیں وہی عبادت کرنے کی اجازت ہے جس کی میں نے اجازت دی ہے، اگر میرے حکم کے بغیر کوئی تم عبادت کرتے ہو تو وہ عبادت نہیں ہو، پھر وہ بدعت ہے۔ عبادت میں بدعت میں وہی فرق ہے، اگر ایک عبادت حکم پروردگار نہیں ہے میں اپنی مرضی سے انجام دوں تو چاہے وہ قرآن کی پڑھ تلاوت کرنے کی عبادت ہی کیوں نہ ہو وہ ناپسندیدہ بن جاتی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو اس بات کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو روزے کا جو ٹائم ہے، اسٹارٹنگ ٹائم فجر کی اذان کا وقت، اینڈنگ ٹائم مغرب کی اذان کا وقت۔ یوں سمجھ لیجیے آسان ترین الفاظ میں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اہل بیت اذان کے ماننے والے ہیں ان کا روزہ مغرب کی اذان کے وقت آ کے خود بخود کھل جاتا ہے، چاہے وہ کھجور منہ میں ڈالیں چاہے کھجور منہ میں نہ ڈالیں، روزے کا کھل جانا اپنے وقت پہ ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق کھجور کھانے سے یا پانی پینے سے نہیں ہے۔ کھجور کب آپ منہ میں ڈال رہے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے، روزہ کب کھل رہا ہے وہ پروردگار کا مسئلہ ہے۔ روزہ پروردگار کے بتائے ہوئے وقت پہ شروع ہوتا ہے، روزہ پروردگار کے بتائے ہوئے وقت پر آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ہم سورہ قل واللہ احد پر بات کر رہے تھے۔ آج میرے مولا کی ولادت کی شب بھی ہے، میں ایک دو جملے عرض کروں سورہ توحید کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہوں مولا امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ سرکار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پروردگار عالم نے 4 قل میں سے اس قل کے اندر اپنی توحید کو بڑے کمال پر جا کر بیان کیا، بار بار اس بات کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ اور کل کی ہماری جو گفتگو تھی اس کا سارا محور کلمہ ہوا تھا کہ اس رب العزت نے
جب توحید کا آغاز کیا تو توحید سے ہی آغاز کیا، لیکن وجود پروردگار کی گفتگو کو ایک کلمہ ہوا کے اندر سمیٹ کر بات کو ختم کر دیا۔ آپ جب دنیا کی کتابوں میں جاتے ہیں تو آپ کو وجود خدا پر ایک لمبی چوڑی بحث ملتی ہے، بلکہ آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے، آج کے دور کے اعتبار سے بطور خاص، تو سب سے بڑا مسئلہ توحید پروردگار کا نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ وجود پروردگار کا ہے۔ یعنی یوں کہنے دیجئے مجھے، بلکہ اپنے جملے کو میں زیادہ بہتر طریقے سے اس کو جو ہے وہ کمپریہینڈ کروں، کہ عالم انسانیت کو دیکھا جائے، عالم ادیان کو دیکھا جائے، پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھا جائے، تو سب سے اہم مسئلہ وجود پروردگار کا۔ یعنی آج دنیا جتنا زیادہ پڑھی لکھی ہوتی جا رہی ہے، اتنا شدت سے وہ اس بات پر اصرار کرتی جا رہی ہے کہ ہمیں خدا کو ماننا ہی نہیں، خدا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، دیر از نو گاڈ۔ اور اس کے بعد وہ جو جلد باز اور جذباتی معاشرہ ہے ہمارا، وہ بڑے مزے سے جناب علی 4 تصویریں لینے کے بعد، 4 صفحات پر ریسرچ کرنے کے بعد بڑے مزے سے کہتا ہے اگر خدا ہوتا تو یہ سب نہ ہو رہا ہوتا، یہ جو اتنے انسان غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اگر خدا ہوتا تو یہ اس طرح سے ذلیلوں کی طرح سے نہ پڑے ہوتے، اس طرح غربت میں نہ پڑے ہوتے، یہ ظلم نہ ہو رہا ہوتا جناب علی، یہ بچے اس طرح سے بھوک سے نہ مر رہے ہوتے، یہ مثلا عورتوں میں اتنا ظلم نہ ہو رہا ہوتا، یہ جناب علی ایسا نہ ہو رہا ہوتا، ایک عجیب دنیا بھر کے رکھے ہوئے۔ دیر از نو گاڈ۔ جو سائنٹسٹ ہیں جناب علی وہ بگ بینگ کی تھیوری کی طرف چلے جاتے ہیں، دوسری تھیوری کی طرف چلے جاتے ہیں، صاحب ہمیں کائنات کے آغاز میں کوئی خدا نظر ہی نہیں آتا، ہمیں جو نظر آتا ہے وہ میٹر نظر آتا ہے، میٹر کین نیدر بی کریٹ، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، اٹ کین بی چینج فرام ون فارم ٹو انادر فارم۔ سائنسدان بنے پھرتے، یعنی وجود پروردگار پر سب سے زیادہ آج کے دور میں عالم ادیان کی اگر ہم بات کریں، عالم انسانیت کی اگر بات کریں، اور عالم اسلام کی اگر بات کریں، تو سب سے اہم مسئلہ توحید کا ہے۔ یعنی توحید کی ان مائنر ڈیٹیلز کا مسئلہ کہ جس کی وجہ سے آج خاص طور پر ہم لوگوں کو، یعنی اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو تکفیریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے، ہم پر جو کفر کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اس بنیاد پر جاری کیے جاتے ہیں کہ تم خدا کو مانتے ہو لیکن خدا کو ایک نہیں مانتے ہو، تم مشرک ہو، تم توحید کو اس انداز سے نہیں مانتے ہو جس طرح سے پروردگار اپنی توحید کو بنوانا چاہتا ہے۔ تم زبان سے کہتے ہو خدا کو مانتے ہیں، لیکن روزی مانگنے کے لیے تم جناب علی علم کے نیچے کے کھڑے ہو جاتے ہو، تم تابوت اٹھاتے ہو، تم مولا حسین کے روضے پر جاتے ہو، تم مولا امیر المومنین کے روضے پر جاتے ہو، تم ان سے مانگتے ہو۔ یہ ایک عجیب دنیا بازار گھر میں، اور پورے عالم تشیع پر تکفیریت کا فتویٰ لگایا گیا۔ تو یہ وجود خدا اور توحید خدا اس اعتبار سے بڑے اہم مراحل بن جاتے ہیں۔ پروردگار نے ہوا کے اندر اس وجود پروردگار کو جو فطرت انسانی کا حصہ ہے اس کو بیان کیا۔ ائمہ طاہرین نے جو ان کا اصل کاموں میں سے کام تھا جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ نظر آتا ہے، انہیں نہج البلاغہ میں بھی مولا کائنات نے بعض جملات میں اشارہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا کام جو ائمہ طاہرین کا کام تھا، جس کو میں اگر ایک علمی یا اصطلاحی زبان میں بات کروں تو چھپے ہوئے علمی پوٹینشل کو ری پالش کرنا تھا۔ سادہ ترین الفاظ میں بات کروں تو گویا یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کا کام ہی یہ تھا کہ جس طرح مثال کے طور پر ایک بیج کے اندر درخت چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ بیج خود اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنے اندر چھپے ہوئے درخت کو نکال سکے، تو کچھ اس کو چاہیے جو اس کا ساتھ دے، اس پر ہاتھ رکھے، اس کو طاقت فراہم کرے، اس کو گائیڈنس فراہم کرے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ بیج اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر چھپا ہوا درخت نکل کر آ جاتا ہے۔ انسانی عقول کو وہ اہل بیت اطہار چاہیے جو اس عقل پر ہاتھ رکھ کر چھپے ہوئے خدا کو نکال کے سامنے لا سکے۔ غور فرمائیں، یہ اہل بیت اطہار کا کام ہے کہ اس چھپے ہوئے پوٹینشیل کو نکالے۔ شخص آئے چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کی خدمت میں، دہریہ تھا، دہریہ ہے یعنی جس کو آج کل جانب کہتے ہیں کہ اب وہ ایتھیسٹ تھا، وہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، خدا نام کی چیز ہی نہیں۔ اب وہ کہاں سے فلسفہ پڑھ کے آ گیا تھا، یونان وغیرہ سے، اس زمانے میں فلسفہ بہت پروان چڑھا چھڑے امام کے زمانے میں، اور آ کر اس نے ہر طرح سے امام سے بحث کر ڈالی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا انسان تو نہیں بیٹھا ہو، امام صادق تشریف فرما، اس کے ساتھ بحث کر رہے، جس کو ہم اپنی زبان میں حوزے کی زبان میں کہتے ہیں دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، سارے دلائل
جو امام دے سکتے تھے سارے دلائل دے دیے، ہر دلیل پر آ کر اس نے کوئی نہ کوئی اعتراض نکالا. ایسے ہوتے ہیں لوگ جو اپنے آپ کو بعض اوقات اتنا پڑھا لکھا سمجھ لیتے ہیں اور اتنا پختہ ہو جاتے ہیں اپنے خیالات کے اندر کہ اس کے بعد وہ اہم ترین کھلی ترین دلیلوں کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. یعنی کسی عام انسان کی دی ہوئی دلیل ہوتی تو ہم شاید کہہ سکتے تھے کہ یار پتہ نہیں اس نے دلیل کس لیول کی جا کے دی ہوگی، سننے والے کے پوٹینشیل کے اعتبار سے بات کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کے لیول کو مد نظر رکھا ہوگا کہ نہیں رکھا ہوگا. چھٹا امام بیٹھا ہوا ہے بھائی، لیکن نہیں ماننے کو تیار. جب ہر طرح سے اس نے انکار کیا اور ہر دلیل میں کچھ نہ کچھ نکالتا گیا، وہ آخر امام ہے. در دولت امامت سے کوئی خالیات واپس جاتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ علم کی خیرات اور بھیک مانگنے کے لیے آیا اور واپس چلا جائے. امام نے اب اپنے علم امامت کا ایک خصوصی استعمال کیا. یعنی اب تک تو سارے اخلاقی دلائل پہ بات ہو رہی تھی، اب امام نے کہا ٹھیک ہے اب تجھے بتاتے ہیں کہ ہم امام. امام نے کہا اچھا ایک بات بتا. اب یہ وہ والی بات ہے جو امام جانتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی اور انسان جانتا نہیں ہے سوائے اس کی کہ وہ خود بتائے. کہ عائشہ سے ایک بات بتا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو نے کشتی کا سفر کیا اور سمندروں کا سفر کیا؟ وہ کہنے لگا ہاں. امام نے کہا اچھا ایسا بھی ہوا ہے کہ تیری کشتی سمندری طوفان میں پھنس گئی ہو؟ کہتا ہے ہاں. کہا ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی ہو، تو لکڑی کے تختے پر آ گیا ہو، تو نے پناہ لی ہو؟ ابھی کون بتا سکتا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس وقت اس فلم کو، اس سین کو دیکھا ہے یا اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. کہنے لگا ہاں. اب یہ صرف دیکھنے کی بات ہے. اب امام وہ بتا رہے ہیں کہ جو دیکھنے سے بھی ماورا ہے. کہ عائشہ سے ایک بات بتا کہ جب تو اس لکڑی کے تختے پر تھا، سمندر کی لہریں تجھے ادھر سے ادھر اچھال رہی تھی، تجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کسی بھی لمحے ایسا ہو سکتا ہے کہ میری جان ختم ہو جائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤں، ختم ہو جاؤں. اس وقت تیرے دل میں خیال آتا تھا کہ ابھی بھی ایک ذات ایسی ہے جو مجھے بچا سکتی ہے. کیا خیال تیرے دل میں آتا تھا؟ اب یہ وہ بات ہے جو اس رات کے اس اندھیرے میں، سمندر کے طوفان میں، اونچی لہروں پر، لکڑی کے تختے پر لیٹے ہوئے ایک انسان کے دل اور وجود کے اندر وہ کیا سوچ رہا ہے، کن خیالات سے گزر رہا ہے، یہ امامت ہے. اس شخص نے سب جگہ اگر کہا ایسا ہے، اس وقت میرے دل میں خیال آتا تھا کہ ابھی بھی ایک ذات ایسی ہے اس کائنات کے اندر جو مجھے اس سمندری طوفان سے بچا سکتی ہے. امام نے فرمایا وہی خدا ہے. جو ذات تجھے اس منزل تک پہنچا سکتی ہے وہ ذات تجھے اس منزل سے نکال بھی سکتی ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیر ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں صاحب کہ لیٹ ہو گیا، پروردگار کے پاس کچھ بھی لیٹ نہیں. خدا ڈوبتے ہوئے انسان کو بھی ہاتھ پکڑ کے نکال لیتا ہے. جناب ابراہیم کی جلتی ہوئی آگ کو خدا متعال نے جو ہے وہ بردن کو سلامن، بعض روایتوں میں سلامن نہ کہا ہوتا تو سردی سے ڈر کے مر جاتے، گرمی سے جل کے نہ مرے ہوتے. کہ یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. وہ اتنا ٹھنڈی ہو گئی کہ ٹھنڈ سے مر جاتے. کہنا پڑا وہ سلامن، ایسی ٹھنڈک جو سلامتی والی ٹھنڈک ہو. اور وہ ادھکار وہاں سے نکال کے لا سکتا ہے. بھائی ذرا گرامی، مجھے ایک جملے سے میں کنورٹ ہوں گا ہمارے مولا اور امام، ہمارے آقا اور ہمارے سید و سردار حضرت امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ کی ذات پر. اور وہ جملہ یہ ہے ذرا گرامی کہ جب خدا کی ذات پر وہ پختہ یقین آتا، یعنی جس کا جو چھپا ہوا اسارہ ہے، جس کو شڑ امام نے اشارہ کیا تھا کہ انسان، اس وقت میں تجھے یقین تھا کہ ایک ذات ایسی جو مجھے بچا سکتی ہے. جب اس ذات پر یقین اس لکڑی کے تختے سے ہٹ کر اور سمندر کی لہروں سے ہٹ کر انسان کی پوری زندگی میں آ جائے تو جو انسان بنتے ہیں ان میں سے ایک انسان کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے. سرکار ورنہ سرکار ہے. یعنی ائمہ تاریخی زندگی کو آپ دیکھیں، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم فیصلہ کرتے ہیں ایک انسان کو دیکھ کر، 2 انسان کو دیکھ کر، 10 انسان کو دیکھ کر. مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں عوام الناس کو دیکھ کر. ہماری زندگی کے جتنے پیرامیٹرز ہیں، ہماری زندگی کے جتنے بھی معیارات ہیں، ہم انسانوں کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی نظام جزا و سزا کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. کون بچ گیا، کون نکل گیا، کون کامیاب ہو گیا، کون ناکام ہو گیا. اہل بیت اطہار اس دنیا کے کسی پیرامیٹر کو زندگی کے کسی مرحلے کے سامنے نہیں لاتے. یہ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے جن چیزوں کی بنیاد پر ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اہل بیت اطہار کہتے ہیں بابا میرا تعلق خدا سے ہے،
اب یہ بات صرف عمل کی نہیں ہے، بات اس اعتقاد کی ہے، بات اس نظر کی ہے، بات اس بصیرت کی ہے، بات اس فکر کی ہے جو انسان کے وجود کے اندر اپنی جڑوں کو راسخ کر چکی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ امام مجتبی نے اپنے زندگی کا سارا مال رائے خدا میں دے دیا۔ والا یہ کیا کیا؟ دے دی۔ زیرو کون کر دیتا؟ زیرو کرنے والی ذات امام حسن مجتبی کی۔ دنیا کے آپ کو بڑا مالدار ملے گا، اچھی خاصی سخاوتیں کر رہا ہوگا، نیکیاں کر رہا ہوگا، لیکن کیا ملے گا جب ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جائیں گے، ڈگنگ کریں گے، اندر سے کریدیں گے، معلومات کریں گے، صاحب میں نے فیصلہ کر کے رکھا ہے میری زندگی میں جتنا بھی کماؤں گا اس کا 50% حصہ کمائی کا رائے خدا میں دے دوں گا، باقی 50% کاروبار بڑھاؤں گا۔ 1 لاکھ تھا تو 10 لاکھ ہوا، اور 10 لاکھ تھا تو 1 کروڑ ہوا، اور 1 کروڑ ہوا تو 2 کروڑ ہوا، اور 2 کروڑ ہوا تو 5 کروڑ ہوا، اور 5 سے 10 ہوا، 10 سے 15 ہوا۔ سخاوت بڑھتی گئی، اسے انکار نہیں ہے، لیکن کیپٹل بھی بڑھتا گیا۔ دنیا میں آپ کو ایسا سخی نظر نہیں آئے گا جو سخاوت کو اتنا بڑھا دے کہ کیپٹل کو گرانا شروع کر دے، یہ کوئی نظر نہیں آئے گا، پاسبل نہیں۔ دنیاوی پیرامیٹرز کے اعتبار سے اس بات کا امکان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کماؤں گا تو سخاوت کروں گا، کمانا بند کر دوں گا تو سخاوت زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اگر ملے گا تو فاطمہ زہرا کے بچوں میں ملے گا۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یعنی یہ صرف تعریف کرنے کے لیے، نعرہ لگانے کے لیے، خیر آپ تو نعرہ بھی نہیں لگاتے، لیکن نعرہ لگانے کے لیے بس، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم وہ کر سکیں، ہم سے مانگا بھی شاید نہیں گیا ہے، ہم سے وہی والی سخاوت مانگی گئی ہے کہ ٹھیک ہے تم بڑھاؤ اور اس کے بعد، لیکن یہ ہے امامت۔ دسترخوان امام حسن مجتبی مشہور ہے، یعنی آج دنیا صاحب دسترخوان بچھا کر فخر کرتی ہے کہ صاحب اتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی آ کر پوچھے فاطمہ زہرا کے بچوں سے کس طرح سے دسترخوان؟ امام علی علیہ السلام ان کے پاس کوئی آتا تھا مانگنے والا، مسکراتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی روکی سوکھی کھانی ہے تو علی کی دسترخوان میں مل جائے گی، خالی تو میرے پاس سے بھی نہیں جائے گا، لیکن میرے پاس تجھے ملے گی روکی سوکھی، اچھا کھانا کھانا ہے۔ ادھر ایک شیٹ بیٹھا ہوا ہے حسن مجتبی نام کا، جا وہاں سے دسترخوان پہ چلا جائے۔ غور فرمائیں، یہ شان تھے۔ پھر وہ قصے خیر عجیب ہے کہ آنے والا آتا ہے امام حسن کے دسترخوان پر، اور جو ہے وہ مولا امیر کے حالات میں پڑھنے والی باتیں ہیں کہ آتا ہے دسترخوان پر کھا بھی رہا ہے، ایک نوالا چھپا بھی دیتا ہے، سائڈ پر رکھ دیتا ہے۔ امام حسن دور سے دیکھ رہے ہیں، بھائی تو مہمان بن کر آیا ہے، کیوں گھبرا رہا ہے؟ یہ کوئی دنیاوی سیٹ نہیں ہے جو تجھے کہے گا کہ تجھے اپنے حصے کا کھانا کھایا تھیلی میں بھر کے کیوں لے کے جا رہا ہے۔ یہاں منع کی کوئی بات نہیں ہے، وہ کھاتا رہا، امام دیکھتے رہے۔ آخر اس کے پاس آئے، شانوں پہ ہاتھ رکھا، بھائی تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو آرام سے کھا لے، جس کے لیے لینا تو یہ لے کر۔ وہ رو پڑا، کہتا نہیں مجھے کسی اور کے نہیں لے کے جانا، مجھے کسی اور کے لیے نہیں لے کر جانا۔ پھر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے آدمی، غریب ہے بیچارہ، وہ اتنی سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہے کہ اس نے مجھے کھانے کے لیے دی، مجھ سے کھائی نہیں گئی، اتنی سوکھی ہوئی روٹی، پانی میں ڈبونے کے بعد بھی وہ کھائے جانے کے قابل نہیں تھی۔ اب امام حسن مجتبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں کیا سمجھتا ہے کون ہے وہ کوئی عام انسان، عام غریب انسان نہیں ہے، وہ اسی حسن مجتبی کا بابا ہے، اس نے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنا چاہا ہے، وہ امیر کائنات ہے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، وہ وسیع رسول رب العالمین ہے، اس کی زندگی گزارنے کا انداز اور ہے، ہمارے پاس نعمت دسترخوان اور یہ انداز کہاں نظر آئے گا؟ جہاں پر انسان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوگا رب العزت کی ذات سے۔ دنیا کے پیرامیٹرز میں یہ باتیں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہیں، آلموسٹ ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے دنیا کے پیرامیٹرز میں ان باتوں کو سمجھنا۔ عرب کے ماحول کو آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا، خاص طور پر تاریخ عرب میں، یعنی جہاں پر خواتین پر ظلم کی یہ کیفیت ہو کہ ان واقعات کو ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے ہیں، 100 سال بھی نہیں گزرے ہیں، کہ جہاں عرب کے اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے مکہ اور مدینہ کی، کہ جہاں انسان اپنی سگی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، سگی بیٹی، اپنا خون، اپنا وجود، تو اگر ایک خریدی ہوئی عورت ہے، کنیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ یعنی بعض اوقات میں یہ جملہ انسانیت کی توہین میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن حالات کو سمجھانے کے لیے، کہ مثال کے طور پر کسی گھوڑے اور بکرے اور گائے کو مارنا زیادہ مشکل ہوتا تھا کہ بھائی یہ کام کی چیز ہے، انسان غلام اور کنیز کو جان سے مار دینا زیادہ آسان تھا، اسی کی حیثیت ہے۔ اس ماحول کے اندر غلام اور کنیزوں کی کیفیت
آپ آ کر اہل بیت اطہار کے گھرانے میں دیکھیں، فضا آتی جناب زہرا کنیز کو فضا بنا دیتی ہے، مولا عامر غلام کو کمبل بنا دیتے ہیں۔ اب یہ تو چلے ان لوگوں کی بات ہو گئی جنہوں نے اہل بیت اطہار کے در دولت پر آ کر معرفت اہل بیت کی منزلوں کو طے کیا، علم و عرفان کی منزلوں کو طے کیا، اس بلندی پر پہنچے، اور یہ شخصیات تھیں۔ جناب فضا عام کنیز نہیں تھی، دربار سے اٹھ کر آنے والی خاتون، حالات زمانہ نے کنیز بنا دیا اور بات ہے۔ یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے جو غلام اور کنیز بن کر اہل بیت اطہار کے در دولت پر آئے تھے، پروردگار نے عظمت کی بلندیوں پر پہنچانا تھا۔ لیکن عام غلام اور کنیز بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم غلام و کنیز ہیں، ہمیں جان سے مار دیا جانا بھی آسان ترین کام ہے۔ اب امام حسن مجتبی سمجھ میں آئیں گے، کنیز آ رہی ہے، کھانا لے کر آ رہی ہے، کھانے کا شوربہ امام حسن کے بدن پر گر گیا، اس کا پیر کہیں پھنسا، کچھ بھی ہوا، گرا، اس عورت کا رنگ فخ ہو گیا، زرد ہو گیا۔ یعنی اگر حسن جان سے بھی مار ڈالے، اس کو پتا ہے کہ اس وقت صحیح ہے، یعنی غصے میں آگے مالک کچھ بھی کر سکتا ہے، بدترین اذیت میں شکار مبتلا کر سکتا ہے، بدترین سزا اور تکلیف دے سکتا ہے۔ امام حسن مجتبی نے چہرے کی طرف دیکھا، ایک جملہ کہا، اتنا خوف تیرے چہرے پر میری وجہ سے، میں نے تجھے رائے خدا میں آزاد کر دیا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا گھرانہ۔ ایسا نہیں گرامی، کچھ باتیں ہم سے نہیں مانگی گئیں، بہت ساری باتیں ہم سے مانگی گئی۔ سخاوت کا یہ انداز شاید وہ تو امام کا تھا، ہم سے نہیں مانگا گیا، لیکن بخشش اور معاف کرنے کا یہ انداز ہم سے مانگا گیا۔ اہل بیت غیروں کو معاف کر کے بتاتے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والوں، تم کم از کم اپنوں کو تو معاف کرنے کا حوصلہ رکھنا۔ صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسان ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، انسان ہمیشہ صحیح بھی نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اب یقین جانیے پیروں سے زمین نکلتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے جب مجھے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اپنے خاندانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے اپنے خاندان سے مراد اپنی سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی یہ وصیتیں کر کے جا رہے ہیں کہ میرے جنازے میں میرا سگا بھائی نہیں آئے گا، میرے جنازے میں میری سگی بہن کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان باتوں پر ہم فخر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مولا حسن کے دسترخوان میں بھی شریک ہوتے ہیں، مولا حسین کی مسجد میں بھی شریک ہوتے ہیں، مولا حسین کے روضے پر حاضری دینے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ کہاں پر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مودت اہل بیت ہے؟ اہل بیت اطہار نے بدترین دشمنوں کو معاف کیا ہے، بدترین گناہگاروں کو معاف کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تو گناہگار نہیں ہے، ہاں تو گناہگار ہے، تیرا ظرف یہ کہ تو گناہ کرے، میرا ظرف یہ کہ میں تجھے معاف کروں۔ ہم جب معاف کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے صحیح کام کیا، غلط کام کیا، کوئی بات نہیں۔ غور فرمائیں، کون کتنا بدترین دشمن؟ امام حسن مجتبی کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں۔ شام سے ایک شخص آئے، اب اگین میری کبھی عادت ہے میں کیا کروں، مجبور میں سمجھانا پڑے گا کہ اس بیک گراؤنڈ سے آیا، فہم روایت اور ہے، ذکر روایت اور ہے۔ میں روایت ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، بات نامکمل رہے گی میرے اعتبار سے۔ شام وہ جگہ ہے کہ جہاں 40 ہجری میں امام حسن مجتبی سے پہلے مولا کائنات کی شہادت ہو چکی ہے کوفے میں۔ شام وہ جگہ ہے جہاں پر تیسرے خلیفہ کے دور سے امیر شام نے اپنا اقتدار سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور جب سن 35 ہجری میں مولا امیر نے ظاہری اعتبار سے خلافت کی بھاگ دوڑ کو سنبھالا اور اس گورنر کو امیر شام کو اپنی جگہ سے معزول کیا، تو نہ فقط اس نے خلیفہ وقت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا جو اس کے کفر کی سند کے لیے کافی ہے پورا عالم اسلام کے فتوے کے مطابق، بلکہ خلیفہ رسول کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، الزام لگایا آپ قاتل عثمان ہیں، ہم خود عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اور یہ مولا کائنات ظاہری اعتبار سے پیغمبر کے خلفاء میں پہلے خلیفہ نکلے کہ جن کو مدینہ چھوڑ کر خلافت کوفہ میں شفٹ کرنا پڑے، ورنہ کس خلیفہ نے مدینہ سے باہر شفٹ کیے؟ ان حالات میں اب آپ سوچیں کہ شام کے اندر کتنی نفرت پھیلائی گئی ہوگی سن 35 ہجری کے اندر، کہ شام کا آدمی خلیفۃ المسلمین مولا کائنات کے خلاف تلوار بغاوت لے کر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگر مولا کائنات کو داماد رسول کے طور پر، اگر مولا کائنات کو اس انسان کے طور پر کہ جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس انسان کے طور پر جس کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرما چکے ضربت ولین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اور کب؟ پیغمبر کے انتقال کے اب 35 سال گزر چکے ہیں، یعنی باتیں پھیل چکی ہوئی ہونی چاہیے تھی،
کہ بابا علی پیغمبر کب ایسے ایسے انسانوں کو چھوڑ کر گئے اپنے بعد، جن میں سے ایک انسان ایسا ہے کہ جس کی ایک ضرورت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ فضائل تو نہیں بیان کیے، کتنا بیان کیا ہو گیا ہو کہ 35 ہجری کے اندر شام والے لوگ مولا کائنات کے خلاف تلوار لے کر آ گئے، 40 ہجری میں مولا کائنات کو شہید کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اس شام کے اندر جس انسان نے جو اسلام پروان چڑھا، آج کے اسلام کی بات نہیں کر رہا، آج تو جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ ہوا ہے، میں تو اس دور کے اسلام کی بات کر رہا ہوں جو پیغمبر کے دنیا سے جانے کے 40 سال کے بعد کا اسلام ہے۔ وہاں بیڑا غرق ہوا کہ جس نے جس کہتے ہیں نا بورن اینڈ براٹ اپ ان شام، اس نے مدینہ والا اسلام دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے مدینہ والے مسلمان دیکھے ہی نہیں تھے، اس نے مدینہ والی باتیں دیکھی نہیں تھی، وہ تو پیدا ہی ہوا ہوتا، اسلام وہاں سے سیکھا تھا، میرے شام سے سیکھا تھا سارا۔ وہ جب آیا مسلمان بن کر مدینہ منورہ میں تو اس کے دل میں جو تبرہ تھا وہ صرف اور صرف خاندان اہل بیت کے بارے میں تھا، تبرہ سے ان کے بارے میں، اور اس کی کسی نے کہہ دیا کہ بابا یہ ہے وہ حسن علی کا بڑا بیٹا یہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس کے دل میں جتنی نفرت کی، ہمارے دلوں میں کیسی نفرت ہے میری شام کے لیے، ہمارے دلوں میں کیسی نفرت ہے یزید کے لیے، اور اس کے دلوں میں نفرت بٹھائی گئی فاطمہ زہرا کے بچوں کے لیے۔ اس نے مکمل طور پر اپنی غلاظت، گندگی جو بھی اس کے وجود میں تھی، اسے ساری امام حسن سے منسوب کر کے بیان کرنا شروع کر دی۔ اچھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پر بھی شام کا ماحول ہے، جیسے شام میں ہم کھلے عام علی کو گالیاں دیتے ہیں، علی کے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمیں واہ ملتی ہے، یہاں بھی واہ ملے گی۔ اس کو پتہ ہی تھا میں کہاں کھڑا ہوں، اس کو نہیں پتا تھا میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں، قریش کے محلے میں کھڑا ہوں، بنو ہاشم کے محلے میں کھڑا ہوں، یہاں پہ تھوڑی دیر پہ ٹکا بوٹی ہو جائے گی میری، یہاں حسن سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، یہاں پیغمبر اکرم کی آل سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، یہ مدینہ منورہ اصحاب نے تلواریں کھینچ لی، حسن نے سب کو خاموش کیا، وہ ساری غلاظتیں ساری بکواسیں کر چکا۔ اب دیکھیں یہ ہے امام حسن، کر سکتے تھے بدترین تکلیفوں میں مسجد میں ڈال سکتے تھے اس کو، امام نے کچھ نہیں کہا۔ جب وہ ساری باتیں کر چکا امام نے اس کو اٹھا کے دیکھا، کہا بھائی تو لگتا ہے مسافر ہے، نیا ہے مدینہ منورہ، دیکھا اچھا اب جو اس دور کے مسافروں کے پرابلمس، تو مسافر ہے، اگر تیرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے دسترخوان پہ آ جا، ہمارے پاس بہت کھانا ہے، آرام سے کھانے کا پرابلم کیا ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہا؟ تیرا پاس اگر لباس نہیں بچا ہے پہننے کے لیے، ہم تجھے لباس فراہم کریں گے، رہنے کو جگہ نہیں، خدا نے بڑے وسیع مکانات دیے ہیں، آجا ہمارے مکانات کے اندر آرام کر، جتنا رہنا ہے تجھے رہ، فری میں تجھ سے پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ تیرے پاس ذاتی سفر نہیں ہے، سامان سفر ختم ہو گیا، ہم تجھے پیسہ دینے کو تیار ہے، جا اپنے وطن کو لوٹ جا، کیوں پردیس میں اپنے آپ کو جان سے مارنے کی باتیں کر رہا ہے؟ تیرے پاس سواری کا جانور نہیں بچا، ہم سواری کا جانور تجھے دینے کو تیار ہیں، ہم ہر طرح سے تجھے سپورٹ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ جملے کس کے لیے کہے جاتے تھے اس دور میں؟ یہ جملے کہے جاتے تھے صرف اور صرف جگری یار کے لیے، سگے بھائی کے لیے۔ یعنی اگر آپ کا کوئی عزیز ترین دوست ہے، آپ مسافرت پہ جائیں گے، وہ یہ جملہ آپ سے کہے گا، ہمارا مکان حاضر ہے، ہمارا دسترخوان حاضر ہے، ہمارے کپڑے حاضر ہیں، سامان سفر حاضر ہے، جو تجھے چاہیے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا جگر ہے، تمہارا دوست ہے، جو عزیز ترین دوست کے لیے جملے کہے جاتے تھے۔ مولا امام مجتبیٰ بدترین دشمن کو مخاطب کر کے کہہ رہے، وہ سوچ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے، یہ انسان ابھی اشارہ کرتا میری دکا بٹی ہو جاتی، عرب تھا، سمجھتا تھا، اپنے اعتبار سے خودکش دھماکہ کر چکا تھا، اپنے اعتبار سے خود کو شہید کی منزل میں پہنچا چکا تھا۔ جب یہ ساری باتیں سنی، سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو آئے، ایک جملہ کہا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا کی قسم خدا بہتر جانتا ہے اس روئے زمین پر اپنی خلافت کا اقتدار اور اختیار کس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی میں اعتراف کر رہا ہوں کہ آپ اس روئے زمین پر وارث خدا متعال، اے حسن اس سے پہلے آپ اور آپ کے خاندان سے بڑھ کر نام پسندیدہ کوئی میری نگاہوں کے اندر نہیں تھا، اسلامی کے بعد آپ اور آپ کے خاندان سے بڑھ کر پسندیدہ میری نگاہوں میں کوئی نہیں ہے۔ امیر شام کی سالوں کی محنت ایک طرف، مولانا حسن مجتبیٰ کے کردار کا ایک طرف، بدترین دشمن کو معاف کر کے مجھے اور آپ کو بتایا ہم بدترین کو معاف کرنے کو تیار ہے، تو تم ہمارے ماننے والے کو معاف کرنے کو تیار ہے؟ ایسا نگرانی، ہم کب تک جہالت اور جاہلیت کی نسلوں کے اندر زندہ رہیں گے؟ آج یہ مشور جاتے ہیں، خدا نصیب کرے، پچھلے سال پہلی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا، شاید اپنی زندگی کے اعتبار سے دعا کریں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، آپ بھی دعا کرتے ہیں، خدا سب کو سچ کی سعادت نصیب کرے، انشاءاللہ راستے کھلیں، رب العزت کے گھر کا حج کریں انشاءاللہ۔ جب حج پر جایا کرتے تھے اکثر میرے پاس ایسا ہوتا، لوگ آتے تھے، مولانا ایک سوال پوچھنا ہے، حج پر جا رہے ہیں، کیا بھائی بہن سے معافی مانگ کے جانا ضروری ہے؟ ظاہری اعتبار سے بہت چھوٹا سا سادہ سا فقہی سوال ہے، ہاں یا نہ میں سوال کا جواب دے کے بعد ختم کی جا سکتی ہے، لیکن سمجھانا یہ ہے کہ سوال ایک چھوٹا سا سوال نہیں ہے،
اس کے پیچھے پوری زندگی ہے تمہاری، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک کردار ہے تمہارا، اور تم آج بھی غرور اور انا کی اس منزل پر کھڑے ہو کہ رب العزت کی خاطر بھی تمہیں کسی نے بتا دیا ہے کہ معافی مانگ کے جانا پڑے گا، لیکن تم پھر بھی چانس لینے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر کسی طریقے سے مولوی صاحب ہاں بول دیں تو آج بھی میں بھائی کے پاس نہ جاؤں، خدا کس خدا کے پاس جانے کو تیار ہے؟ خدا کی ناپسندیدگی کو دل میں لے کر، مومن کی نفرت کو دل میں لے کر، سگے بھائی کی دشمنی کو دل میں لے کر۔ اہل بیت اطہار نے وہ کمال دکھا، حسن مجتبی اس بلندی پر ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر سے فرمایا تھا کہ اے حبیب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ کوثر عطا کی فاطمہ زہرا کی صورت میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کوثر کیسے ہو گئی۔ بیٹا ہوتا ہے جو نسل کو بڑھاتا ہے، تو اگر کوثر کا مصداق فاطمہ ہے تو کوثر کی پہلی تفسیر حسن مجتبی ہے۔ اس کوثر کے درخت میں جو پہلی کلی یا پہلا پھول کھلا اس کا نام حسن مجتبی ہے۔ اور جتنے واقعات والا حسین کے حوالے سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، تقریباً سارے واقعات امام مجتبی کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہیں۔ امام حسن بھی ایک مرتبہ پشت رسالت پر سوار تھے، نماز کو طول دیا، ٹھیک ہے، مولا حسین کے حوالے سے اس روایت کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے، بہت پڑھا جاتا ہے، کمال حسین ابن علی کا، لیکن یہی فضیلت اسی طاقت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، اسی عزت کے ساتھ، اسی احترام کے ساتھ مولا امام حسن مجتبی کی بھی ہے کہ مولا حسن مجتبی پشت رسالت پر آ جاتے ہیں اور پیغمبر سجدے کو طول دیتے ہیں، جب تک حسن پشت سے نہیں اترے گا تب تک سجدہ چلتا رہے گا۔ یہی فضیلت کا انداز مولا حسن مجتبی کے بارے میں، شان رسالت، اپنا کام رسالت کے شانوں پر سوار ہے۔ صحابی نے کہہ دیا واہ حسن مجتبی کیا بات ہے بھائی، کیا سواری ملی ہے تمہیں، پیغمبر سوار بنے ہوئے، پیغمبر سواری ہے، مولا حسن مجتبی اپنے شانے پر بھی سوار ہے، پشت پر بھی سوار ہے، کیا حسن تم کو سواری ملی ہے؟ اور مولا پیغمبر اکرم نے اسی وقت آنے والے کو، کہنے والے کو ٹوک دیا، کیا باتیں کرتے ہو، یہ دیکھو سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ رسول ہر کسی کے لیے سواری بننے کو تیار نہیں ہوگا، یہ شان امامت ہے کہ رسالت کے کاندھے آ کر جھک جاتے ہیں۔ علیہ السلام۔ خوشی کی یہ پہلی، میں ایک جملہ کہتا ہوں عام طور پر کہ یہ خوشی کی کوئی پہلی محفل ہے جو فاطمہ زہرا کے گھر میں سجی۔ ویسے تو خیر میں نہیں کہہ سکتا خوشیاں نہیں آئی ہیں، خود مولا امیر کی شادی ہونا، جناب زہرا کا بیت شرف امامت میں آنا خود ایک بہت بڑی خوشی تھی اہل بیت اطہار کے گھرانے کی، لیکن ظاہر سی بات ہے جنگ بدر چل رہی ہے، احد چل رہی ہے، سارے معاملات جو چل رہے تھے، وہ جو خوشی یعنی جسے اتنی فاطمہ زہرا کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی ہوگی، یعنی شاید خواتین اس بات کو سمجھ سکتی ہیں جب خدا کسی خاتون کو پہلی اولاد بیٹے سے نوازتا ہے تو اس عورت کے چہرے پر کیا خوشی ہوتی ہے، کیا سکون ہوتا ہے۔ اور ماں فاطمہ جیسی ہو، باپ علی مرتضیٰ جیسا ہو، بیٹا حسن مجتبی جیسا ہو، پیغمبر آ کر مبارک باتیں، آج جو زہرا کے چہرے پر خوشی ہے اس خوشی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس خوشی کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی بہترین خوشی پروردگار عالم نے پورے عالم انسانیت کو عطا کی ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے یہ جملہ کہہ کر گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پالنے والے جب خوشیاں آتی ہیں نا بادشاہوں کے گھروں میں، جب کریم گھرانوں میں، جب شہنشاہوں کی خوشیاں آتی ہیں تو تحفے لٹائے جاتے ہیں، خیرات بانٹی جاتی ہے، در نچھاور کیے جاتے ہیں۔ تو وہ جب نچھاور کیا جاتا ہے، جب گفٹ بانٹے جا رہے ہوتے ہیں، جب عنایتیں اور بخششیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو آنے والے کی اوقات کو نہیں دیکھا جا رہا ہوتا، اپنے در کی کرم گستری کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اپنے در کی عظمت کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ پالنے والے ہم تو خالی جولی لے کر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں واسطہ لے کر خالی جولی پھیلانے والوں میں سے ہیں، ہم تو فقیروں میں سے میرے مالک۔ ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم در اہل بیت کے گداگر ہیں، خالی جولیاں لے کر آتے ہیں، بھری ہوئی لے کر جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی امید رکھتے تو اہل بیت اطہار کے اس کریم گھرانے اور اس کریم چوکھٹ سے رکھتے ہیں۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں آج شب کا واسطہ دے کر ہم سوال کرتے ہیں، معبود محمد والے محمد کے صدقے میں، فاطمہ زہرا کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کے صدقے میں، مولا امیر کی خوشی کے صدقے میں، کوثر کی پہلی تفسیر کے صدقے میں، پیغمبر کی خوشیوں کے صدقے میں، محمد والے محمد کے صدقے میں،
جو بہترین تحفہ کسی کو عطا ہو سکتا ہے وہ حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ محبوب محمد و آل محمد کا واسطہ مولا حسن مجتبیٰ کی سیرت کو اپناتے ہوئے مومنین کو آپس میں شیر و شکر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، اپنا کردار نبھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ معبود ہم درخواست کرتے ہیں مولا حسن مجتبیٰ کے دسترخوان جیسا دسترخوان ہمارے گھروں میں ہو، اس اعتبار سے ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ معبود جو مقروض ہم کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہم کو اولاد صالحہ سے بالخصوص فاطمہ زہرا کی گود کی پہلی خوشی ہے حسن مجتبیٰ کے صدقے میں انہیں بہترین اولاد صالحہ سے سرفراز فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل جو بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بالخصوص اس کووڈ-19 کے حوالے سے پالنے والے پورے عالم انسانیت کو اس وبا سے اس آزمائش سے نجات عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ معبود جو قید و بند کی صعوبتوں میں گرفتار ہیں بالخصوص وہ جو بلا جرم و خطا قید و بند میں ہیں ہمارے شیعہ جبری گم شدگان، معبود محمد و آل محمد کے طفیل شہزادی زینب کبریٰ کے اسیری کے صدقے میں، مولا امام سجاد کے اسیری کے صدقے میں، مولا موسی کاظم کے اسیری کے صدقے میں جلد از جلد قید سے رہائی عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے مولا اور آقا زمانے کے امام کو اذن ظہور عنایت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے برکتوں کو سمیٹنے کے لیے بطور خاص آج کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔